السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے عصر کے بعد نماز کا، کہ نبی علیہ السلام سے 2 رکعت پڑھنا ثابت ہے۔ جمہور اہل علم کا جو قول ہے وہ نماز عصر کے بعد نماز پڑھنا جو ہے غروب آفتاب تک جو ہے کراہت کا ہے، اور اسی طرح صبح کے بعد حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جائے، اور بعض اہل علم نے اتفاق اس پہ نقل کیا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، میں نے سنا آپ نے فرمایا کہ صبح کے بعد کوئی نماز نہیں حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جائے، اور اسی طرح عصر کے بعد کوئی نماز نہیں حتیٰ کہ سورج غروب ہو جائے۔ اور امام نبی کہتے ہیں فی احادیث البابی نہی صلی اللہ علیہ وسلم، اس باب کی جو حدیث ہے اس میں نبی علیہ السلام کی آپ نے منع کیا ہے عصر کے بعد نماز سے حتیٰ کہ سورج غروب ہو جائے، اسی طرح فجر کی نماز کے بعد حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جائے۔ اور اہل علم کا اس چیز میں اختلاف ہے کہ جو سبب والی نماز ہے جیسے تحیۃ المسجد ہے، وضو کی سنتیں ہیں، بعض نے اسے جواز کے قائل ہیں، حق اگرچہ کہ اوقات نہیں کیوں نہ ہو، اور بعض نے اس کو جو ہے منع کیا ہے، لیکن راجح پہلا قول ہے کہ یہ ذوات الاسباب پڑھی جا سکتی ہیں۔ دوسری بات جو احادیث میں وارد ہے کہ نبی علیہ السلام 2 رکعت پڑھا کرتے تھے عصر کے بعد، اور اس پر آپ نے مداومت اختیار کی، تو بخاری اور مسلم میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے 2 رکعتیں جو ہیں عصر کے بعد میرے پاس کبھی نہیں چھوڑی، اور ایک روایت میں ہے کہ صلاتان ما ترکہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 2 نمازیں آپ نے کبھی نہیں چھوڑی میرے گھر میں، سرن ولا علانیتن، نہ چھپ کے نہ اعلانی طور پر، 2 رکعتیں فجر کی سے پہلے کی جو ہیں اور 2 رکعتیں عصر کے بعد۔ اور بخاری کے اندر جو لفظ ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کہتی ہیں کہ والذی ذهب به ما ترکہما حتی لقی اللہ، یعنی آپ نے ان کو کبھی نہیں چھوڑا حتیٰ کہ اللہ سے ملاقات ہوگی، اور حتیٰ کہ آپ کی نماز جو ہے آپ پہ بھاری جب ہونے لگی تو آپ جو ہے بیٹھ کر نماز پڑھنے لگے، اور مراد اس سے 2 رکعتیں عصر کے بعد کی ہیں۔ اور نبی علیہ السلام جو ہیں جب بھی کوئی نماز پڑھتے، اور آپ مسجد میں اس لیے ان 2 رکعتوں کو نہیں پڑھتے تھے مخافۃ ان ينقل علی ان يثقل علی امتی، کہ امت پر مشقت نہ ہو، اور آپ امت کے لیے آسانی تلاش کرتے تھے۔ اسی طرح بخاری اور مسلم میں روایت ہے سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا کہ آپ منع کرتے تھے 2 رکعتیں عصر کے بعد پڑھنے سے۔ پھر میں نے آپ کو دیکھا پڑھ رہے تھے، جب آپ نے عصر کی نماز پڑھی پھر میرے پاس گھر میں آئے، اور میرے پاس کچھ عورتیں بیٹھی تھی بنی حرام میں سے، تو میں نے ایک بچی کو بھیجا کہ آپ کے قریب جا کے کھڑی ہو اور آپ سے کہے کہ ام سلمہ کہتی ہیں اللہ کے رسول، میں نے آپ سے سنا ہے کہ آپ نماز پڑھنے سے آپ نے منع کیا عصر کے بعد، اور آپ کو دیکھ رہی ہوں میں کہ آپ پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے اشارہ اسے کیا رکنے کا، اور وہ لڑکی جو ہے وہ رک گئی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف متوجہ ہوئے جب فارغ ہوئے، اور کہا ہے سألتی عن الرکعتین بعد العصر، 2 رکعتوں کے بارے میں پوچھا عصر کے بعد۔ کہنے لگے کہ میرے پاس کچھ لوگ آئے تھے عبد القیس قبیلے کے، اور مجھے مشغول کر دیا 2 رکعتوں سے جو ظہر کے بعد والی ہیں، فہما ہاتان، تو یہ وہ 2 رکعتیں ہیں جو میری ظہر کے بعد رہ گئی تھیں۔ اسی طرح صحیح مسلم کے اندر ابی سلمہ سے کہتے ہیں انہ سأل عائشہ، انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے 2 رکعتوں کے بارے میں پوچھا کہ نبی علیہ السلام عصر کی نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے، تو آپ نے فرمایا کان یصلیہما قبل العصر، آپ عصر سے پہلے 2 رکعت پڑھتے تھے، پھر آپ اس سے مصروف ہو گئے، مشغول ہو گئے یا بھول گئے، تو آپ نے پھر عصر کے بعد پڑھی، اور پھر اس پہ ہمیشگی اختیار کی، اور آپ جب کوئی نماز پڑھتے اس پہ ہمیشگی اختیار کرتے۔ تو اس سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ راتبہ سنتیں رہ جائیں ظہر سے پہلے تو ظہر کی نماز کے بعد یا عصر کے بعد بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، ان کی قضا دے سکتے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں ان روایات سے جو ہے بعض نے یہ لیا کہ اجازت لے لی کہ نفلی نماز جو ہے عصر کے بعد مطلقاً پڑھی جا سکتی ہے، اور جس میں وہ قصد نہ ہو کہ غروب آفتاب سورج غروب ہونے کے قریب نماز پڑھنے کا قصد نہ ہو۔ اور بعض نے جو ہے کراہت کا اظہار کیا ہے اس کا،
کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل جو ہے یہ صرف جواز پر ہے، اور اس چیز پہ ہے کہ جو رہ جائے رواتب یعنی آپ کی سنتیں تو وہ ادا کر سکتے ہیں، مطلق طور پر نوافل جو ہیں وہ جائز نہیں ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مواظبت کرنا یہ خصائص میں سے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جیسا کہ ذکوان مولا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو رضی اللہ عنہ ذکوان جو مولا تھا یعنی آزاد کردہ غلام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، وہ ان سے یہ روایت ہے انہا حدثتہ، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی بعد العصر وینہا عنہا، آپ پڑھتے عصر کے بعد اور اس سے روکتے تھے، ویواصل وینہا عن الوصال، اب روزے میں بھی وصل کرتے یعنی ایک کے بعد نفلی روزے ایک کے بعد دوسرا اور تیسرا مسلسل رکھتے اور ہمیں روکتے۔ یہ ابو داؤد کے اندر ہے روایت، اور ابی سلمہ کی روایت عائشہ سے جو ہے اسی طرح جو قصہ اسی الفاظ میں اور سیاق و سباق میں ہے، اور اس کے آخر میں ہے وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً أَثْبَتَهَا، آپ جب کوئی نماز پڑھتے تو اس پہ پھر ثابت رہتے یعنی اسے پھر مسلسل پڑھتے۔ اور امام بہقی بھی رحمہ اللہ، امام البہقی جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں یہ بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ جو ہے خاص ہے۔ اسی طرح علماء سعودیہ کی جو لجنہ دائمہ للافتاء، ان سے جب پوچھا گیا انہوں نے بھی یہی فتویٰ دیا کہ لا تجوز صلاۃ النافلہ بعد العصر، عصر کے بعد نفلی نماز جائز نہیں، یہ منع کا وقت ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل آپ کا ہے وہ قضا تھی ظہر کی 2 رکعتیں جو رہ گئی تھی، اور پھر آپ نے اس پہ ہمیشگی اختیار کی، اور جب آپ کوئی عمل کرتے تو اس پر ہمیشگی اختیار کرتے، تو لہٰذا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا، لیکن امت میں صحابہ نے اسے جو ہے عموم پہ نہیں لیا۔ ہاں باقی ذوات الاسباب والی نماز، تحیۃ المسجد، نماز کسوف، اور اسی طرح طواف کی 2 رکعتیں یہ عصر کے بعد اور صبح کی نماز کے بعد بھی، اور اسی طرح نماز جنازہ بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔